حضرت فرماتے ہیں اس کے لیے ایک دوسری چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دینی اخوت اختیار کرو. یہ دوسرا ذریعہ اور سبیل ہے، دینی اخوت. دیکھو جو اپنی آخرت پر پریشان ہے، اپنے محلے میں، گاؤں میں جو اپنی آخرت پر پریشان ہے، اس کے ساتھ کہ آؤ بھائی ایک دوسرے کے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں، تو میرے عمل کا نگران ہو جا، میں تیرے عمل کا نگران بن جاتا ہوں. جہاں سے میں کوئی غلطی کروں تو مجھے ٹوک، جہاں سے تو کرے میں تجھے ٹوکوں گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ یوں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے کرتے موت تک پہنچ جائیں گے. دینی اخوت کا اختیار کرنا یہ دوسری چیز ہے. تو دینی اخوت دوسرے لفظوں میں اپنے لیے کوئی مشیر بنا لینا. کیا بنا لینا؟ حضرت فرماتے تھے کہ اگر کسی کو پیر بناتے ہوئے شرم آتی ہے نا، تقوی اور علم کا تکبر بھی اگر حائل ہے، تقوی اور علم کا تکبر بھی اگر حائل ہے، کسی کو پیر بناتے ہوئے کیا آتی ہے؟ شرم آتی ہے. میں اتنا بڑا عالم ہو کر اوروں سے بیعت کروں، اور میں اتنا بڑا متقی ہو کر کیوں کسی کے سامنے یہ اپنے کو مقید کر لوں. اور تقوی کا تکبر اگر مانے ہے لیکن اصلاح تو فرض ہے، تو پیر بناتے ہوئے شرم آتی ہے تو کسی کو اپنا مشیر بنا لو، مشورہ کر لیا کرو. کیونکہ اپنی گندگی سے بھی آدمی کو بدبو نہیں آتی، اپنی گندگی سے بھی بدبو نہیں آتی. دیکھیں قدرت کیا کرتی ہے، اگر نہ لیٹرین میں کوئی بیٹھ سکتا کتنے شوق سے جا کر بیٹھ جاتا ہے. اپنی گندگی سے بدبو نہیں آتی. لیکن کسی اور نے وہاں گندگی کی ہو تو اس کو کہو اس گندگی پر پیشاب کر لو، پیشاب بھی نہیں کر سکتا یہ. پر اپنی گندگی پر اس کو بدبو نہیں آتی. اس لیے اپنا عیب اس کی بھی 100 تعویلیں کرتا ہے، اور دوسرے کی بلائی بھی اس کو عیب نظر آتا. یہ بگاڑ کی علامت ہوتی ہے. چھوڑو اس کی نمازوں کو، میں جانتا ہوں. اور اپنے اوپر کبھی تبصرہ نہیں کیا. نہ تھی جب ہمیں اپنے حال کی خبر، رہے ڈھونڈتے لوگوں کے عیب و ہنر، اور پڑی جب اپنے حال پر نظر، نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اللہ اللہ. دینی یہ مستقل سنت ہے. اللہ کے نبی نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی تو پہلا کام یہ کیا کہ انصار کو مہاجر کے ساتھ بھائی بنا دیا. پھر آپ نے پڑھے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا. بھائی بندی کا حق ادا کیا. انصار و مہاجرین نے بھائی بندی کا حق ادا کیا. انسانی تاریخ میں اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی. واقعات آپ کو پتا ہے. حتیٰ کہ علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ کے لیے کوئی بھائی نہ رہا. حضور فرمانے لگے اے علی آ تو میرا بھائی ہو جا، میں تیرا بھائی. وہ پہلے بھی چچا زاد بھائی تھے، لیکن اب ایک نیا جنم شروع ہو گیا. اب ان کا ملنا ایک دوسرے کے ساتھ ایمانی نسبتوں سے تھا. نسبتیں بدل گئیں. بھائی آپ ایک بھائی کے ساتھ نسبت ہے خون کی، اور ایک بھائی کے ساتھ نسبت ہے ایمان کی. خونی نسبتیں موت پر ختم ہو جائیں گی، ایمانی نسبتیں موت کے بعد بھی چلتی رہیں گی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یہ چیز آگے چلتی رہے گی. نسبت سے چھوٹی چیز بڑی ہو جاتی ہے. دینی نسبت کے ایمانی نسبت سے وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے. ایک صحابی دوسرے کو بازار میں ملے، دینی بھائی بنائے ہوئے تھے، دینی اخوت تھی ان کی آپس میں.
اللہ اللہ. ان کو بازار میں ملے کیا کہنے لگے؟ آؤ بھائی ذرا ایمان تازہ کر لیں. بس بھائی جزاک اللہ ٹھیک ہے، آؤ ذرا ایمان کو تازہ کرنا بہت ضروری ہے. اور پتہ ایمان کس چیز سے تازہ ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے، اس کی تجدید کرو. فرمایا کس چیز سے کریں؟ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان کی تجدید، تازگی ہوتی ہے. قرآن کی تلاوت کیا کرو، موت کو یاد کیا کرو. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. تو صحابی دوسرے سے ملے، کیا کہا؟ ذرا آؤ ایمان تازہ کر لیں. بازار سے ایک طرف ہو کر بیٹھے ایمان تازہ کر رہے. ایک نے سورہ عصر سنائی، دوسرے نے سنی، رونے لگے. پھر دوسرے نے سنائی، دوسرے نے سنی، دونوں رونے لگے. ایمان تازہ ہو گیا. ایک اپنے راستے کو چلا، دوسرا اپنے راستے کو چلا. میں نے رات کو ان کو کہا کہ ہم اپنے موبائل تو چارج کرتے ہیں، ایمان کو چارج نہیں کرتے. ایمان چارج نہیں. میرے موبائل میں چارج ختم ہو گیا ہے، آواز نہیں آتی، نہ سنائی دیتی ہے نہ سجائی دیتی ہے. اور جب ایمان کے اندر چارج ختم ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم نہ سنائی دیتے ہیں نہ سجائی دیتے ہیں. حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پر یہ مسجد نہیں جا سکتا، ایمان چارج نہیں ہے. اس کو چارج کرنا پڑتا. یہ خانقاہیں ایمان کی چارج گاہیں ہیں. یہ ذکر یہ ایمان کا چارجر ہے. یہ تلاوت یہ ایمان کا چارجر ہے. اور ان خانقاہوں میں اپنے موبائلوں کو ذرا ٹھیک کر لیا کرو. میرے موبائل میں چارج بھی تھا، سب کچھ تھا، آواز نہیں آتی تو اس کا سپیکر تھوڑا سا. پھر میں نے وہ لڑکے کو دیا، اس نے بازار میں ٹھیک کر کے لے آیا وہ. اور اگر میں خطیب صاحب کے پاس بھیجتا کہ خطیب صاحب اس کو ٹھیک کرے، کیونکہ وہ شیخ الحدیث بھی ہیں اور شیخ القرآن بھی ہیں، یہ ان پڑھ مستری کیسے ٹھیک کرے گا؟ ٹھیک ہو جاتا؟ ہاں نہیں ہوتا. اس لیے اپنی فکر اور دھیان کو ٹھیک کرنا ہے نا، تو یہ خانقاہوں میں چلے جاؤ. نماز میں فرض اور واجب کو ٹھیک کرنا ہے تو درسگاہوں میں چلے جاؤ. درسگاہوں میں چلے جاؤ. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ایسا ہی ہوگا، پھر ایسا ہی ہوگا. تو پیروں کا کام تعویذ لکھنا نہیں ہے، دم ڈالنا نہیں ہے، وہ ان چیزوں کی اصلاح ہے.
Allah